مجید کے مشورے پر لڑکوں نے اپنے بستے اٹھا کر پاس ہی گنے کے ایک کھیت میں چھپا دیے اور جوہڑ کے کنارے بیٹھ گئے۔ مجید نے کہا، دیکھو، جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جب کوئی آئے گا میں خود اس کے ساتھ بات کروں گا۔ مجید نے اپنی پگڑی اتار کر اسے دوہرا کیا اور پھر کوئی 2 سیر گیلی مٹی لے کر اس کا گولا بنایا اور ایک سرے پر باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور ایک طرف ہو کر بولا، داؤد، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ داؤد کی خاموشی پر اس نے خود ہی جواب دیا، یہ ایک ہتھیار ہے، میں نے یہ چچا افضل سے سیکھا ہے۔ چچا افضل نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک ڈاکو کو اس کے گھوڑے سمیت گرا لیا تھا۔ کیسے؟ داؤد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مجید نے پگڑی کا ایک سرا دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے اپنے سر سے اوپر گھماتے ہوئے بولا، دیکھو، اب یہ لاٹھی سے زیادہ خطرناک ہے، اگر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہیں گر پڑے گا۔ مجید نے عملی ثبوت دینے کے لیے پگڑی کو تیزی سے گھماتے ہوئے مٹی والا سرا زمین پر دے مارا۔ اس سے گیلی اور نرم زمین میں چھوٹا سا گڑھا پڑ گیا۔ مجید لڑکوں کے قریب آ بیٹھا اور ان کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ داؤد نے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور دونوں ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھا ہتھیار ہے، لیکن یہ مٹی نرم ہے۔ اگر اس کی بجائے… وہ اپنا فقرہ پورا کیے بغیر اٹھ کر ایک کنویں کی طرف بھاگا اور ٹوٹی ہوئی منڈیر سے 2 اینٹیں اٹھا لایا۔ اس نے ایک اینٹ اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ لی اور دوسری مجید کو دیتے ہوئے کہا، مٹی کے بجائے یہ ٹھیک ہے مجید۔ باقی لڑکے بھی اپنے اپنے لیے اینٹیں اٹھا لائے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب ایک جدید قسم کے ہتھیار سے مسلح ہو چکے تھے، لیکن سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پگڑی جیسی کارآمد چیز کی بجائے اپنے سر پر ٹوپی پہن کر آیا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ جوہڑ کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ خیر دین کمہار گدھوں کے پیچھے بھاگنے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے جوہڑ میں نہا رہا تھا۔ اس کے کپڑے کنارے پر پڑے ہوئے تھے۔ عام حالات میں سلیم شاید ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن معاملہ نازک تھا۔ بھاگتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ کر خیر دین کی پگڑی اٹھا لی۔ خیر دین دوسری طرف منہ کر کے ڈبکیاں لگا رہا تھا، اس لیے اس کی نگاہ سلیم پر نہ پڑی۔ جب سلیم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو موہن سنگھ اور اس کے 3 نوکر گاؤں سے نکل کر جوہڑ کا رخ کر رہے تھے۔ اب اینٹ مہیا کرنا مشکل تھا، اس لیے سلیم کو مٹی پر اکتفا کرنا پڑا۔ موہن سنگھ کے ہاتھ میں ہاکی تھی اور اس کے نوکروں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ داؤد نے کہا، مجید، اس کالی پگڑی والے نے میرے باپ کو جوتے مارے تھے، اس کے ساتھ میں نپٹوں گا۔ مجید نے کہا، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جب وہ قریب آ گئے تو مجید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوکروں نے جب دیکھا کہ ان بچوں کے پاس ان لاٹھیوں کا کوئی جواب نہیں تو اطمینان سے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا، موہن سنگھ کو کس نے مارا ہے؟ موہن سنگھ سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، مجھے اس نے مارا ہے۔ مجید نے کہا، تم انہیں کیوں لائے ہو؟ اپنے باپو کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ موہن سنگھ نوکروں کی طرف دیکھ کر پھر چلایا، یہ سلیم کا بھائی ہے اور یہ تمام لڑکے اس کے ساتھی ہیں، ان سب کو پکڑ لو۔ نوکر نے کہا، تم سب ہمارے ساتھ سردار جی کے پاس چلو۔ مجید نے بے پرواہی سے کہا، ارے دیکھے ہیں تمہارے سردار جی، نہیں جاتے ہم اس کے پاس۔ نوکر کو اس غیر متوقع جواب نے ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا۔ وہ مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کالی پگڑی والا پست قامت آدمی کچھ دیر غور سے داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد اچانک چلا اٹھا، ارے یہ تو نور دن تیلی کا لڑکا ہے۔ ابے تیلی کے بچے، تمہیں وہ مار بھول گئی؟ سلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، داؤد پر تمہیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے؟ موہن سنگھ کو میں نے مارا ہے اور جب بھی یہ گالی دے گا میں اسے ماروں گا۔ نوکر نے سلیم کو دوڑانے کی نیت سے لاٹھی اٹھائی، لیکن اس سے قبل مجید کے ہاتھ حرکت میں آ چکے تھے۔ پگڑی کے ساتھ تیزی سے گھومتی ہوئی اینٹ اس کی پسلی پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ پسلی پر رکھ کر کراہنے لگا۔ اس کے ساتھی حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجید نے اچانک اس کی لاٹھی اٹھا لی۔ ایک آدمی نے مجید کو لاٹھی مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ جست لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ اتنی دیر میں مجید کے باقی ساتھی میدان میں آ چکے تھے۔ مجید کے مد مقابل نے اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے لاٹھی بلند کی، لیکن پیچھے سے گلاب سنگھ کی پگڑی کے ساتھ گھومتی ہوئی اینٹ اس کی گردن پر لگی اور اس کے ساتھ ہی مجید نے اس کی ٹانگ پر لاٹھی مار دی۔ مجید نے دوسری بار لاٹھی اٹھائی تو وہ بھاگ نکلا۔ وہ آدمی جس نے سب سے پہلے مجید سے چوٹ کھائی تھی اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 4 لڑکے اس کے گرد کھڑے تھے۔ ایک اینٹ اس کے سر پر لگی
اور وہ منہ کے بل لیٹ گیا۔ موہن سنگھ شکست کے آثار دیکھ کر چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلیم آنکھ بچا کر ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اس کے قریب جا پہنچا۔ موہن سنگھ اس وقت خبردار ہوا جب وہ سلیم کی زد میں آ چکا تھا۔ جست لگانے سے پہلے اس کی ٹانگیں پگڑی کی لپیٹ میں آ گئیں اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ سلیم کے 2-4 گھونسے کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اپنی پگڑی اور آدھی قمیض سلیم کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سلیم بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو لڑائی کا آخری حصہ ایک دلچسپ مشغلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کالی پگڑی والے ٹھنگنے قد کے آدمی پر داؤد نے قسمت آزمائی کی تھی۔ وہ اینٹ کی ضرب سے تو بچ گیا، لیکن داؤد کی پگڑی اس کی گردن کے گرد لپٹ چکی تھی۔ داؤد نے پگڑی کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر آ رہا۔ داؤد اسے گھسیٹ رہا تھا اور اس نے گلا گھٹ جانے کے خوف سے پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ داؤد کا یہ کھیل دلچسپ سمجھ کر باقی لڑکے بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ موہن سنگھ کا دوسرا نوکر جو زمین پر لیٹا ہوا اپنے چاروں طرف گھومنے والی پگڑیوں کو لاٹھیوں سے زیادہ خطرناک سمجھ رہا تھا، اپنے پہرے داروں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوتی دیکھ کر اٹھا اور کسی توقف کے بغیر گاؤں کی طرف بھاگ نکلا، اور مجید نے جاتے جاتے اس کی پشت پر ایک لاٹھی رسید کر دی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ فتح حاصل کرنے والوں کو مال غنیمت میں 2 لاٹھیاں، 2 جوتے، ایک پگڑی اور پھٹی ہوئی قمیض کا ایک ٹکڑا ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ ایک قیدی بھی تھا جسے داؤد نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ کالی پگڑی والا ٹھنگنے قد کا آدمی اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ پگڑی جیسی بے ضرر چیز کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ ایک خوفناک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے اس بات کا عملی تجربہ ہو رہا تھا کہ لڑکے، خاص کر اسکولوں کے لڑکے، غصے کی نسبت خوشی کی حالت میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے زمین پر ناک کے ساتھ لکیریں نکال چکا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ اس کی پگڑی کالی ہے، اس کا منہ بھی کالا کر دو۔ چنانچہ 8-10 دواتوں کی سیاہی اس کے منہ پر مل دی گئی۔ پھر کسی نے قہقہہ لگایا اور وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی نئی مصیبت آئے گی۔ چنانچہ قہقہہ لگانے والے نے یہ کہہ کر خدشات پورے کر دیے کہ اب اسے جوتے لگاؤ، اور اس کے سر پر جوتوں کی بارش ہوئی۔ پھر کسی نے کہا چلو اسے اپنے گاؤں لے چلیں، بچے اسے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ مکے، گھونسے، لاتیں اور جوتے کھانے کے بعد اس میں بچوں کے کسی نئے گروہ کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کی سکت نہ تھی۔ داؤد نے کہا اچھا قسم کھاؤ کہ تم پھر اسکول کے کسی لڑکے سے نہیں لڑو گے۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا کہو کہ تم ایک بندر ہو۔ اس نے کہا میں ایک بندر ہوں اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں۔ اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں۔ مجید نے اس کی پگڑی اس کے گلے میں باندھ دی اور کہا شاباش میرے بندر، اب ناچ کر دکھاؤ۔ لڑکے شور مچانے لگے، اسے ناچنا نہیں آتا، اس نے جھوٹ بولا ہے، ماسٹر جی جھوٹ بولنے والوں کے کان پکڑواتے ہیں۔ داؤد نے کہا اچھا کان پکڑو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کان پکڑ لیے۔ لڑکے اب ماری ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ مجید نے کہا ارے بندر یوں نہیں، گلاب سنگھ تم اسے کان پکڑ کے دکھاؤ۔ گلاب سنگھ نے اس کے سامنے نمونہ پیش کر کے اسے اس سیدھے سادے مسئلے کی پیچیدگیوں کا احساس دلایا۔ وہ کان پکڑے سوچ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھی سردار جی کے پاس پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تھوڑی دیر میں آدمیوں کا نیا جتھا لے کر پہنچ جائیں گے۔ جب اسے بہت زیادہ کوفت ہونے لگی تو وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی اور لڑکے بھاگ جائیں گے۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ چلا اٹھا مجھے چھوڑ دو، سردار جی تھوڑی دیر میں گاؤں کے تمام آدمیوں کو لے کر آ جائیں گے، تم بھاگ جاؤ۔ لڑکے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ داؤد نے کہا چلو مجید، گاؤں کے آدمیوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، اگر تم لڑائی کرنا چاہتے ہو تو ایک لڑکے کو اپنے گاؤں بھیج دو۔ کسی نے پیچھے سے باروب آواز میں کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے اور کان پکڑنے والا اس آواز کو تائید غیبی سمجھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سلیم کا چچا افضل تھا اور اس کے ساتھ گلاب سنگھ کا باپ شیر سنگھ تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور لڑکوں کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ انہیں جلال نے بھیجا ہے۔ افضل اور شیر سنگھ نے جنگی قیدی کے چہرے پر سیاہی دیکھ کر قہقہہ لگایا اور بچوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے جواب میں سلیم نے ساری سرگزشت سنا دی۔ افضل اور شیر سنگھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شیر سنگھ نے کہا چرن سنگھ بڑا کمینہ ہے، یہ دوسروں کے بچوں کو کیا سمجھتا ہے، چلو اس کے پاس چلیں۔
افضل نے کہا یہیں ٹھہرو، اب وہ زیادہ آدمی لے کر آئے گا۔ سلیم نے کہا چچا جی، اس سے پہلے اس نے داؤد اور اس کے باپ کو اپنے نوکروں سے پٹوایا تھا، آج داؤد نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اگر آپ نے اسے نہ روکا تو وہ پھر اس کے باپ کی بے عزتی کرے گا، ہم اسے ٹھیک کر دیں گے۔ یہ کہہ کر افضل سردار کے نوکر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بدماش، تمہیں لڑکوں کے مقابلے میں لاٹھیاں اٹھا کر آتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا چودھری جی، ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ دیکھو بدماش، بچے سب ایک جیسے ہیں، آئندہ اگر تم نے کسی لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تو تمہاری خیر نہیں۔ نہیں چودھری جی۔ اچھا جاؤ، جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ نوکر چند قدم دور جا کر جوہڑ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔